ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ اس آیت میں کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل اور مسلسل تکذیب کر رہے تھے اور عذاب کے لیے صرف قیامت کے منتظر تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں فوراً عذاب آ جائے تو ان سے کہا گیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے جس وقت محبوب ان کے درمیان موجود ہو۔ تو فرمایا گیا وہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی۔ یہاں پر چیخ سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا گیا چیخ سے مراد ہے سور پھونکا جانا، یعنی اب ان پر عذاب اس وقت ہوگا جب سور پھونکا جائے گا اور سب کافروں کو زندہ کر کے جہنم کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا، اور یا پھر اس سے مراد پہلا والا سور ہے، تو یہ اسی چیخ کا انتظار کر رہے۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کفار واقعی میں سور پھونکے جانے کا انتظار کر رہے تھے، وہ انتظار نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ جس طرح سے مذاق بنا رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ اب یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، اب جب سور پھونکا جائے گا اور عذاب میں مبتلا ہوں گے تبھی یہ لوگ ان کو احساس ہوگا کہ ہم لوگ جھٹلا کر کے کتنی بڑی غلطی کیے تھے۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا ما لہا من فواق، جسے کوئی پھیر نہیں سکتا، یہ جو فواق کا لفظ ہے عربی زبان میں، فواق کا مطلب ہوتا ہے دودھ دونے والا۔ ایک مرتبہ جب دودھ دو لیتا ہے پھر بچے کے پینے کے لیے دودھ دونا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ جو درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فواق۔ تو مطلب اس کا کیا ہوا آیت کریمہ کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک شخص پہاڑوں کی طرف گھاٹیوں میں سے گزرے جس میں میٹھے پانی کا چھوٹا سا چشمہ تھا۔ اس پانی کی لذت کی وجہ سے ان کو وہ چشمہ اچھا لگا، انہوں نے دل میں کہا کاش میں لوگوں کے درمیان سے نکل جاؤں اور اسی گھاٹی میں رہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے انہوں نے ذکر کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ایسا نہ کرو، کیونکہ تم میں سے کسی ایک شخص کا اللہ کی راہ میں ٹھہرنا اپنے گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے، تم کو جنت میں داخل کر دے؟ اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو۔ جس شخص نے اونٹنی کے فواق کے برابر بھی اللہ کی راہ میں قتال کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو اس حدیث پاک میں آیا لفظ فواق، فرمایا جس شخص نے اونٹنی کے فواق کے برابر بھی، تو فواق کا مطلب ہو گیا دودھ دونے کا وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ لوگ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا، ما لا من فواق، یعنی بالکل کوئی مہلت پھر ان کے بعد میں ان کو نہیں ملے گی، اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو کچھ وقت دے دیا جائے۔ اور اس آیت کریمہ میں جس چیخ اور چنگاڑ کا ذکر ہے اس سے مراد یا تو وہ چیخ اور چنگاڑ ہے جن کے فوراً بعد میں ان پر عذاب آ جائے گا، پہلی بار سور پھونکنے کی آواز، اس سور کے پھونکتے ہی قیامت کا زلزلہ بفا ہوگا، اور سور پھونکنے کے بعد میں ان کو اتنا موقع نہیں ملے گا جتنا دودھ دونے کے درمیان میں وقت ملتا ہے۔ اور یا پھر اس چیخ سے مراد ہے دوسری بار سور پھونکا جانا، اس کے فوراً بعد کافروں کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا، تو سور پھونکنے کے بعد میں ان کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی جتنی دودھ دونے کے درمیان میں مہلت ہوا کرتی ہے۔ تو
آگے ارشاد فرمایا گیا کہ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے۔ یعنی وہ کافر کہا کرتے تھے کہ آپ جس عذاب کے بارے میں ہم سے کہہ رہے ہیں اس عذاب کو جلدی لیا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ نضر بن حارث نے کہا تھا، اور معاذ اللہ اس نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تو تھے نہیں، تو پھر انہوں نے دعا کیسے کی؟ دعا کر رہے ہیں نا کہ وقالوا ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں عذاب جلدی دے دے، تو وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، تو پھر دعا کیسے کی؟ اصل میں یہ دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ مذاق بنا رہا ہے، یہ مذاق بنا رہا ہے۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، اور فرمایا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب، یہ آپ کو جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہم پر جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ، محبوب آپ کیا کرو؟ اصبر علی ما یقولون، تم ان کی باتوں پر صبر کرو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، فرمایا ان کی باتوں پہ صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی وہ اس طرح کی بیہودہ باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ایسے ہی ستایا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ یاد کر لیں، جیسے یہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، وہ اتنے بڑے بادشاہ تھے اور اتنے بڑے 35 ہزار ان کی محراب کے اندر لوگ پہرا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا جاہو جلال ان کو عطا کیا تھا، فرمایا کہ ان کو بھی ستایا گیا ہے، تو آپ کو ستا رہے ہیں تو آپ بھی ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اور ایک معنی اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن جو نامہ اعمال ہم کو دیا جائے گا، وہ نامہ اعمال کا جو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا، وہ ہم کو ابھی دکھا دیجیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کہہ رہے تھے ہم ہمارا حساب جلدی کر دیجئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں موت کی تمنا صرف 3 لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ کرتا ہے جو موت کے بعد پیش آنے والے انجام سے بالکل جاہل ہے، وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا منکر ہے، وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کرتا ہے۔ اسی طرح جو مرتبہ شہادت کے حصول کی تمنا کرتا ہے، وہ بھی شہادت کی موت کی تمنا کرتا ہے، ورنہ عام حالات میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس نے ضرور دعا کرنا ہی ہے تو یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے موت کی دعا کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اور زندگی مومن کی صرف نیکیوں کو زندہ کرتی ہے، یعنی جب تک بندہ مومن زندہ ہے نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، مر گیا تو پھر نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک شخص ہے تو ہو سکتا ہے اور زیادہ نیکیاں کرے، اور بدکار ہے تو ہو سکتا ہے توبہ کر لے، وہ تو موت آ گئی تو پھر نہ اور نیکیاں کر پائے گا نہ توبہ کر پائے گا۔ تو یہ کافروں نے جو کہا تھا نا ربنا عجل لنا قطنا، اے اللہ ہمارا حصہ ہمیں جلد عطا فرما دے، یہ صرف استہزاء و مذاق بنا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ محبوب آپ صبر کریں ان کی باتوں پر، حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کریں۔ اور جو ابھی یہ بیان کیا گیا کہ جو شہادت کی تمنا رکھتا ہے وہ موت کی تمنا کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی زوجہ محترمہ نے کہا بے شک ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، لیکن جب مومن کے پاس موت آتی ہے تو اس کو اللہ کی رضا اور اس کی کرامت کی بشارت دی جاتی ہے، پھر مومن کو موت کے بعد ملنے والے انعامات سے بڑھ کر کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہوتی ہے۔
یعنی ہم کو لگتا ہے کہ موت اچھی نہیں ہے، لیکن بندہ نیک ہوتا ہے اور موت کے وقت میں اللہ کی طرف سے بشارتیں ملتی ہے تو پھر اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور کافر کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دی جاتی ہے، اور اس کو موت کے بعد پیش آنے والی باتوں سے زیادہ کوئی چیز ناپسندیدہ اور ناگوار نہیں ہوتی، تو اللہ سے ملاقات کو پھر ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو مومن کا حال الگ ہے اور کافرین کا حال الگ ہے۔ بہرحال محبوب علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا۔ اب آپ سوچیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام ان کو جہنم سے کھینچ کے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں اور وہ مذاق بنا رہے ہیں، کون سا عذاب ہے، کہاں ہے، جلدی لے آؤ، حساب ہمارا جلدی پورا کر دو۔ تو اب آدمی جب کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے اور پھر سامنے والا بھلائی قبول بھی نہ کرے اور سامنے والے کا مذاق بنانے لگ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پہ اپنے حبیب کی تسلی کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو انعام و اکرام ہوئے ان کو بیان فرمایا۔ کفار مکہ کی انکار اور ان کی معاندانہ باتوں کو سن کر جو رنج ہوا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر کے اس رنج کو دور کیا گیا۔ گویا کہ فرمایا گیا یہ کفار اگر آپ کا انکار کر رہے تو اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو انعام تھے ان کا یہاں پر ذکر ہوا۔ پہلا انعام کیا بیان کیا گیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، پھر بھی کہا جا رہا ہے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کو جب بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اس کے غم بھی دور ہوتے ہیں اور اس کے اندر اور استقامت پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ میرے آقا علیہ السلام سے زیادہ تو استقامت والا کائنات میں کوئی ہے بھی نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوبین کا ذکر کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ تو یوں تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن کتنا بڑا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہمارے بندے داؤد کو، اللہ خود حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، تو اس کے اندر کتنا لطف ہے اور کتنا مزہ ہے، اس کو وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جس کو یہ بشارت دی جائے۔ جیسے اللہ نے معراج کی رات اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو رات ہی کو اپنے بندے کو لے گئے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا بندہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے بندے ہیں، اور خود فرماتا ہے میں ان کا رب ہوں، فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم۔ یہ ہے شان محبوبیت۔ بہرحال فرمایا گیا حضرت داؤد علیہ السلام ذل ایدی، ذل ایدی یعنی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعمتوں والے تھے، یعنی کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ان کو، اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی، اتنی طاقت عطا فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوت بے مثال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے تھے، پھر تہائی رات تک نماز پڑھتے تھے، پھر رات کے بقیہ چھٹے حصے میں سوتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ اپنی رات کو عبادت اور آرام دونوں کے اندر گزارا کرتے تھے۔ پھر دوسری فضیلت انہ اواب، وہ بڑے رجوع لانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع لانے والے، تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔ یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کمال دیا تھا کہ وہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ میں تسبیح کرتے تھے۔ پہاڑوں کی تسبیح کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں میں حیات، عقل، قدرت اور نطق کو پیدا کر دیا۔ ہم کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ کیا بول رہے ہیں کیا، لیکن اللہ والے اس کا پتہ لگا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غیر معمولی جسامت دی، حسن دیا، بڑی پیاری آواز دی، اور ان کی آواز اتنی متاثر کن تھی کہ پہاڑ اور تمام پرندے بھی ان کے ساتھ میں مل کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ جیسا کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا احد کے بارے میں، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے پہاڑوں میں بھی محبت ہوتی ہے، وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور پہاڑوں کی تسبیح کے بارے میں ایک وہ حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکہ میں تھا، ہم مکہ کے کسی راستے میں جا رہے تھے، آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ آتا، درخت آتا، وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ،
تو پہاڑ بھی پہچانتے ہیں نبی کو۔ امام فخر الدین رازی نے یہاں پہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام جاتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ میں جاتے تھے، اور پہاڑوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں چلنا ہی ان کی تسبیح تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی پھر ایک اور فضیلت بیان کی کہ وہ شام کو اور سورج چمکتے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ یہ شام میں اور سورج چمکتے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اشراق کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر اس نے 2 رکعت پڑھی تو اس کو حج اور عمرہ کا پورا اجر ملے گا۔ یعنی فجر کی نماز کے بعد بندہ ذکر میں لگ جائے، پھر سورج نکلے 20 منٹ جب نکل جائے اور مکروہ وقت ختم ہو جائے پھر 2 رکعت پڑھے تو اللہ حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر چھوٹا موٹا ایک کوئی فلیٹ ملتا ہے تو بندہ بے چین ہے۔ خود آپ دیکھ لیں ایک فلیٹ کے لیے لوگ کئی سالوں سے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور پریشان ہے کہ ہم کو 1 فلیٹ مل جائے 2 مل جائے، اینٹوں کا، پتھر کا، غارے کا، سیمنٹ کا فلیٹ، اس کے لیے آدمی اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے، اور ادھر جنت کے اندر سونے کا محل ملے گا۔ چھوٹا فلیٹ نہیں، پورا جنت کے اندر سونے کا اللہ محل عطا فرمائے گا۔ اور کرنا کیا ہے؟ صرف چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھنا۔ کتنا آسان کام ہے۔ ایک تو رات دن بندہ مزدوری کرے، ایک فلیٹ نہیں خرید پاتا، اور صرف یہ 15-20 منٹ کی عبادت کر لے اللہ جنت میں سونے کا محل عطا فرما دیتا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں فتح مکہ کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں، اس وقت آپ غسل کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پردے سے چھپایا ہوا تھا، یعنی پردہ کر دیا تھا، پردے کے پیچھے غسل کر رہے تھے۔ اب آج کل کی طرح تو ہے نہیں کہ غسل خانے بنے ہوئے تھے، جب نہانا ہوتا تھا تو پردہ لگا دیتے تھے اور نہا لیتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کی ہوئی تھی۔ حضرت ام ہانی نے کہا میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا میں ہوں ام ہانی بنت ابی طالب۔ آپ نے فرمایا ام ہانی کو خوش آمدید ہو، مرحبا، مبارکباد۔ پھر غسل سے فارغ ہو کر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کی نماز تھی۔ علماء نے فرمایا چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور بندہ 12 رکعت پڑھے تو یہ بہت بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم میرے لیے دن کے شروع میں 4 رکعت نماز پڑھو، میں دن کے آخر میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یعنی بندہ اس وقت 4 رکعت پڑھ لے اللہ پورا دن اس کا بہتر سے بہتر بنا دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چاشت کی 2 رکعت نماز کی حفاظت کی اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اور میں نے صوفیاء کرام کے کلام میں پڑھا ہے کہ گناہوں سے بچانے کے لیے چاشت کی نماز سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ چاشت کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گناہوں سے بچنا خوب سیکھ جاتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ان لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ چاشت کی نماز کو اس وقت کے علاوہ میں پڑھنا افضل ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے جسم کی کھال اور ان کے پیر گرم ریت کی شدت کی وجہ سے جلنے لگتے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ چاشت کی نماز کب پڑھی جائے؟ فرمایا اس وقت پڑھی جائے جب اونٹ کے بچوں کے جسم کھال اور ان کے پیر گرم ریت کی شدت کی وجہ سے جلنے لگتے ہیں۔ یہ وقت کب ہوتا ہے؟ جب دھوپ کے اندر تیزی آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی جو موسم چل رہا ہے آپ دیکھ لیں 9 بجے 9:30 بجے آپ دیکھیں گے کہ دھوپ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی جانور ہے اس کا بچہ ہے تو ایسے وقت میں جانور اپنے بچوں کو اپنے پاس میں چھپانے لگ جاتا ہے، دھوپ کے اندر تیزی آ جاتی ہے۔ تو جب دھوپ کے اندر تیزی آ جائے تب چاشت کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اشراق کا معنی سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا چمکنا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والاشراق،
شام کو اور سورج چمکتے، تو سورج جب نکلتا ہے تو پھر اس وقت مکروہ وقت ہو جاتا ہے، 20 منٹ جب گزر جاتے ہیں یعنی ایک نیزہ جب سورج بلند ہو جاتا ہے اس کے بعد میں وہ اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اور ان نماز کا ذکر کیا، آخر میں کہا یہ اشراق کی نماز ہے۔ تو اس کا مطلب کبھی چاشت کی نماز کو بھی اشراق کی نماز کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جو فضیلت بیان کی گئی کہ وہ کیسے چاشت اور اشراق وغیرہ پڑھا کرتے تھے، تو اگر بندہ ان چیزوں کی پابندی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اس کو مالا مال کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا جب تم 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھو گے تو غافلین میں نہیں لکھے جاؤ گے، اور 4 رکعت پڑھو گے تو عابدین میں لکھے جاؤ گے، اور 6 پڑھو گے تو اس دن کوئی گناہ تمہارا پیچھا نہیں کرے گا، اور 8 پڑھو گے تو تمہیں خاشعین میں لکھا جائے گا، اور 10 پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا گھر جنت میں بنا دے گا۔ تو 10 بلکہ 12 تک کی روایتیں آئی ہیں، لہذا 12 رکعت کا یہاں پر بندے کو معمول بنانا چاہیے۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، بے شک ہم نے ان کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے۔ تو پہاڑوں کا مسخر ہونا تو ابھی آپ نے دیکھا۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندے جمع کیے ہوئے سب ان کے فرما بردار تھے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ پرندے بھی آپ کے لیے مسخر تھے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ سب ان کی طرف رجوع کرنے والے پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس میں آتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ کتنے پرندے تو آپ کی آواز کی لذت سن کر کے جھومنے لگ جاتے تھے، اور پرندے ان کی آواز سنتے تو سر میں سر ملا کر کے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلتوں کا ذکر چل رہا ہے، ابھی کچھ اور بھی فضیلتیں آ رہی ہیں۔ یعنی اللہ کے حبیب کے دل کو جو رنج ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ نے اس رنج کو دور فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ سب دیا، اس کے باوجود بھی لوگ ان کو ستاتے تھے، لہذا محبوب آپ ان کی باتوں پر صبر کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اللہ گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا فرما، اللہ اعمال صالحہ کا جذبہ ہمارے دلوں میں خوب خوب عطا فرما، عالم اسلام میں مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص غزہ فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، اسرائیل اور اس کے ہم نوا تمام ظالموں کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما، سب کو نیست و نابود فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔